اسرائیلی اقدامات کے تدارک کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے، اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کی جائے، سلامتی کونسل اسرائیل سے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر پر اسرائیل کا حملہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بلکہ یہ اس کے کھلے جارحانہ عزائم کا تسلسل ہے۔ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوئی۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے قطر کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ قطر نے ثالث کے طور پر خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ اور سندھ کے گیس صارفین کے لیے بری خبر، سیلابی پانی سے قادرپور گیس فیلڈ کے 10 کنویں متاثر، گیس کی سپلائی بند، گیس بحران میں شدت کا خدشہ۔ گھوڑکی میں سیلابی پانی سے قادرپور گیس فیلڈ کے کنویں بھی متاثر ہوئے اور 10 کنووں سے گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ سیلاب کے باعث جلال پور پیر والا کے قریب موٹر وے M5 کو بند کر دیا گیا۔ کشمور میں دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے جس سے اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جبکہ پانی 48 گھنٹے میں سکھر بیراج پر پہنچنے کا امکان ہے۔ ہاتھ نہ ملانا گلے پڑ گیا، مودی سرکار کی گندی سیاست کھیل کے میدان تک پہنچ گئی۔ پاک بھارت میچ میں سپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی، پاکستان کا سخت رد عمل، میچ ریفری کو تبدیل نہ کرنے پر ایشیا کپ کے اگلے میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ PCB نے ICC اور MCC کو خط لکھ دیا، میچ ریفری اینڈی پیرکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان ایشیا کپ کے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کو بھی آگاہ کر دیا۔ PCB نے اسپرٹ آف دی گیم کو بار بار دہرایا، میچ ریفری نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے دانستہ طور پر پاکستانی پلیئر سے ہاتھ نہ ملا کر کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے بھارتی ٹیم پر جرمانہ عائد کیے جانے کا امکان۔ میرے لیے ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں، ملک کی عزت اور وقار سے زیادہ کچھ اہم نہیں، چیئرمین PCB محسن نقوی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام، لکھا کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی روح کے منافی ہے۔ پاک بھارت میچ میں سپورٹس مین شپ کی کمی دیکھنے کو ملی جو بالکل مایوس کن ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عثمان واہلا کو ICC کو دیر سے خط لکھنے پر معطل کر دیا۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں ذلت کو بھارت کرکٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو کے بیان پر جواب، لکھا مار کے حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، بھارتی فضائیہ نے بھاری نقصان اٹھایا، رافیل بھی نہ بچے۔ جواب دینا چاہیے کہ ان کو شکست اس طرح ہو کہ اخلاقی شکست جسے کہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اگر وہ جتنا بھی اپنا رویہ خراب رکھیں، ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم ان سے اچھی طرح سے ملیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ انڈیا نے کل جب میچ جیتا تو پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا، تو انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بلکہ کھیل کے میدان میں بھی اپنے آپ کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ بھارتی ٹیم کا پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا جنگی جنون کا عکاس، بھارتی ٹیم کا پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا جنگی جنون کا عکاس ہی ہے۔ شائقین نے کہا کہ کھیل کو کھیل ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہوگا، بھارت جنگ میں شکست پر بوکھلا گیا۔ ناقدین کی بے بسی سمجھتی ہوں، تنقید کرنا آسان ہے لیکن محنت کرنا مشکل کام ہے۔ وزیر اعلیٰ باہر نکلے تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پہلے الیکٹرک بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا جب تنقید سنتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں، کام کرنے پر تنقید کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کام کیوں کر رہی ہیں۔ کشتی میں بیٹھی تو تنقید ہوئی کہ چیف منسٹر کیوں بیٹھ گئی۔ 2022 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے فضائی دورہ کیا، اینک ٹھیک کی اور کہا اوہو بہت تباہی ہوئی ہے۔ مانسون بارشوں کا 11واں اسپیل برسنے کو تیار، کل سے 19 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم میں بارش کا امکان، گوجرانوالا، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی بارشیں متوقع۔ ندی نالوں میں بہاؤ کے اضافے کا خدشہ، متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ خیبر پختونخوا میں 2 الگ آپریشنز میں 31 خوارج مارے گئے، لکی مروت میں 14، بنو میں 17 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔
پاک فوج کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔